إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. برادران اسلام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آدھا رمضان گزر چکا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے. یوں تو رمضان مبارک کا ہر عشرہ اور ہر دن بلکہ ہر لمحہ بڑا ہی بابرکت ہے اور اہل ایمان اس سے بھرپور استفادہ کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. لیکن رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے. اس واسطے اس عشرے میں ہم کو اور آپ کو اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خصوصی طور سے عبادات کے اندر محنت کرنی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادتوں میں اور نیکیوں میں جتنی محنت کرتے تھے اتنا اور دوسرے ایام میں محنت نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قدر اس عشرے میں محنت کرتے تھے وہ اسی بنا پر تھا کہ اس عشرے کی خصوصی اہمیت ہے اور یہ اپنے اندر بہت ساری برکات اور بہت سارے فضائل رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت ہر قسم کی عبادت میں ہوتی تھی. چنانچہ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پوری رات جاگا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے. ایسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ اذا دخل العشر شد میزرہ. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو ایسی صورت میں آپ کمر کس لیتے تھے، عبادتوں کے لیے بھرپور تیاری کر لیتے تھے، ہمت اپنا جوان کر لیتے تھے اور پورے طور سے تیار ہو جاتے تھے. اور احیا لیلہ، راتوں کو جو ہے شب بیداری کیا کرتے تھے. پوری رات اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، توبہ و استغفار میں، نمازوں میں اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے میں لگاتے ہیں. احیا لیلہ کے اندر تمام عبادتیں آ جاتی ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجیے تو پتہ چلے گا کہ رمضان مبارک میں عموماً اور اس آخری عشرے میں آپ ہر قسم کی عبادت میں محنت کیا کرتے تھے. چاہے صدقہ و خیرات ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے توبہ و استغفار ہو، چاہے ذکر و اذکار ہو، چاہے نوافل کا اہتمام ہو، ہر عبادت میں آپ انتہائی محنت کرتے تھے اور پوری رات جاگتے تھے. احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور اپنے
رکھے، کیونکہ یہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اللہ کی برکات اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ بس لوٹنے کی جو ہے ہمت چاہیے، جمع کرنے کی جو ہے کوشش چاہیے۔ ایسے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ اگر کہیں بھی کچھ خیرات بٹنے لگے، کوئی اچھی چیز تقسیم ہونے لگے، تو آدمی صرف اپنے حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتا، اپنا تو دوڑ ہی رہا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی ان کو بلاتے چلو 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 فلاں جگہ پر بہت اچھی چیز فلاں اچھی تقسیم ہو رہی ہے، جلدی سے آ کر کے لے لو۔ تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بارے میں تو اتنی زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے، آپ کی ساری توجہ کس پر رہتی تھی؟ نیکیوں کے حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو طلب کرنے کے لیے، چنانچہ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے پورے عشرے میں۔ یہ حدیث ہم کو اور آپ کو یہ درس دیتی ہے کہ اس عشرے میں ہم کو بھی عبادتوں میں خوب محنت کرنی چاہیے، کمر کس لینا چاہیے، بیوی بچوں میں زیادہ پھنسنے کے بجائے جو ہے عبادتوں میں لگنا چاہیے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم ہندوستان میں مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو معاملہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی شروع میں لوگوں کے اندر زیادہ جوش ہوتا ہے، تراویح میں حاضری زیادہ ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کا بھی شوق ہوتا ہے، سب جھاڑ جھاڑ کر کے لے کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے آخری منزل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، سستی کاہلی کا غلبہ ہوتا جاتا ہے، اور آخری عشرہ جو حقیقت میں تمام عشروں کا خلاصہ ہے، جس میں بڑی بڑی نیکیاں، اس میں تو عجیب حال ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بازار میں بہت چہل پہل ہے، کوئی یہ خرید رہا ہے، کوئی وہ خرید رہا ہے، کوئی عید کی تیاری کر رہا ہے، کپڑوں کی فکر میں لگا ہوا ہے، سوئیوں کی فکر میں لگا ہوا ہے، دعوتوں کی فکر میں لگا ہوا ہے، دکاندار 24 گھنٹہ جاگ رہا ہے اور جوجھ رہا ہے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں وہ فکر نہیں ہوتی ہے۔ عورتوں کو بھی دیکھو، چندیاں لے لے کر کے ایک دکان، دو دکان، تین دکان ڈھونڈتی رہتی ہیں، یہ میچ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے۔ آخرت کی فکر پتہ نہیں کیوں کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ اب آخری عشرہ ہے، پہلے 5 پارہ پڑھتے تھے، 7 پارہ پڑھ لو روزانہ، 10 پارہ پڑھ لو روزانہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ میں وہ بحمدہ کہتے تھے، تو اب جو ہے 500 مرتبہ کہہ لو، 1000 مرتبہ کہہ لو، توبہ استغفار کے لیے ذرا سا دل جمعی کے ساتھ میں لگ جاؤ، خوب رو رو کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لو۔ اس بات میں کوتاہی آ جاتی ہے، آپ اچھی طریقے سے دیکھتے ہو۔ لگتا ہے کہ کہیں شیطان اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان تو ہمارا اور آپ کا دشمن ہے، آپ کو جانتا ہوں، آپ تو جانتے ہوں گے۔ جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی وقت سے بیچارے کو سخت تکلیف ہوئی اور سجدہ کرنے کے لیے کہا تو انکار کر دیا، اور اس وقت سے ہماری دشمنی میں لگا ہوا ہے۔ جہاں بھی نیکیوں کی اس قسم کے مواقع آتے ہیں، وہ پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کو دوسری چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ سب کو فکر ہو جاتی ہے، عید آ رہی ہے، کپڑا ہمارے ایک آدمی کا ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہو جانا چاہیے، ذرا جلدی کی ہم بھاگو، ذرا یہاں لے کے آؤ، وہاں لے کر کے آؤ، اس وقت دعوتیں بہت ہوں گی، ان کو بلائیں گے، ان کو بلائیں گے، یہ انتظام کرو، عید کے لیے گوشت کہاں سے آئے گا اور سوئیاں کیسے پڑیں گے، کیا کا مسئلہ ہے، ان سب میں لگا کر کے، اور اصل جو اس کی عبادت ہے اور رمضان مبارک کا جو اصل تحفہ ہے، اس کے بارے میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره، جیسے آخری عشرہ داخل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس کے تو آپ جانتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی بھرپور تیاری کر لیتے تھے۔ واحیا لیلہ، پوری رات عبادت کیا کرتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بیوی کو، بچے کو، بچوں کو، بچیوں کو، بہو کو، سب کو، بھئی بس موسم میں باہر ہے، نیکیوں کا بھی جو کچھ کرنا ہے کر لو اور اللہ سے مغفرت کرا لو، اس کی رحمت کے مستحق بن جاؤ، پھر تو موقع نکل جائے گا، بس 10 روز اور رہ گئے۔ اس طریقے سے سب کو جگاتے تھے۔ تو ہم کو بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 20 دن راتوں میں سوتے بھی تھے اور قیام اللیل بھی کرتے تھے، راتوں کو سوتے بھی تھے اور قیام اللیل بھی کرتے تھے، تراویح تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، مگر کچھ سوتے بھی تھے۔
لیکن آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عبادت میں لگے رہتے تھے، رات کو سوتے نہیں۔ میں آخری عشرے کی بات کر رہا ہوں، صرف 7 راتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں تو 7 راتوں میں بھی جاگنے میں لوگوں پہ لالے پڑے رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 دنوں کی راتیں جو ہوتی تھیں، چاہے وہ طاق رات ہو چاہے جفت رات ہو، برابر اس میں جاگتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی خیر و برکت ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم پورا عشرہ رات میں جاگ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ لازمی طور سے لیلۃ القدر پا جاتے ہیں، شب قدر پا جاتے ہیں۔ چاہے چاند دیکھنے میں کچھ گڑبڑی ہوئی ہو، آگے پیچھے ہمارا روزہ چل رہا ہو، شران تو وہ معفو عنہ ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اب آگے کہیں ایک تاریخ آگے نہ ہو، جس کو ہم 23 سمجھ رہے ہیں وہ کہیں 24 نہ ہو، جس کو ہم 21 سمجھ رہے ہیں وہ کہیں 20 ہی نہ ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ جب پورا عشرہ جاگیں گے تو شب قدر تو فوت نہیں ہو پائے گی، اور جب پورے عشرے میں عبادت کا جو ہے مقام ہے، اس کی فضیلت ہے، تو اگر خالی 5 روز 7 راتوں میں جاگے، اس کے مقابلے میں اگر 10 روز جاگے محنت کیا تو اجر و ثواب ڈبل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو ہم جیسے دنیاوی معاملے میں ڈبل کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کم ہے تو چھوڑ دو، تو ڈبل کے لیے ہم کیوں نہیں محنت کرتے؟ اس بات سے پورے عشرے میں ہم کو محنت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کہ اس عشرے کی کیا خصوصیت ہے کہ اس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جاگتے ہیں اور پورے گھر والوں کو جگاتے ہیں۔ اس عشرے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ اعتکاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے، وسیع رضا کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک ایسی مسجد میں جہاں کم از کم جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اپنے آپ کو محفوظ کر دیں، کیونکہ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر جم جانا، پوری توجہ اسی پر مبذول کر دینا، چاہے وہ خیر کا کام ہو چاہے شر کا کام ہو۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے پاس تم اس طریقے سے دھونی رما کے اور جم کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو دیکھیے وہ لوگ مورتیوں کے پاس جو ہے اس طریقے سے جم کے بیٹھتے تھے، اس کو قرآن نے اعتکاف کہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ کب تک؟ حتی توفاہ اللہ، اپنی موت تک، اس وقت تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، کوئی ساتھ اعتکاف آپ تک نہیں فرماتے تھے۔ وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُنَّ بَعْدَهُ، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ میں اعتکاف کا فائدہ کیا ہے، اس کی کچھ فضیلت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بہر صورت باعث خیر و برکت ہے اور باعث نجات ہے۔ اس بات سے سنت کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے، اور اگر کسی نے نظر مان لی ہے تو ایسی صورت میں اعتکاف کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی نیک کام کی نظر مانو تو ایسی صورت میں وہ نیک کام ضرور کرو، اپنی نظر کو پورا کرو۔ ایک مرتبہ دور جاہلیتی میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی کہ ایک روز مسجد الحرام میں ہم اعتکاف کریں گے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسی نظر مانی تھی تو کیا کروں؟ تو ہم نے فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو تم پورا کرو۔ تو اگر کسی نے نظر مانی ہے تب تو اعتکاف میں بیٹھنا اور اعتکاف کرنا واجب ہے، اور اگر نظر نہیں مانی ہے تو سنت موقدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی ازواج مطہرات نے، صحابہ کرام نے اور سب سے ثانی نے ہمیشہ اس کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے ہیں،
بلکہ ایک سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کر لیا۔ پہلے عشریے میں اعتکاف میں بیٹھے اور آپ کو خبر نہیں تھی کہ شب قدر جو ہے کس عشرے میں ہے، تو پورا عشرہ جب اعتکاف کر لیے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ جس رات کی تلاش میں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ رات آگے ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ کس عشرے میں آگے بس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ بیچ والے عشرے میں یہ جو ہے رات ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ پھر اعتکاف کیا۔ جب 20ویں تاریخ ہو گئی تو پھر جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جس رات کی تلاش میں آپ جو ہے اعتکاف میں تھے وہ آگے ہے، آگے والے سے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے کہا بھائی جس کی تلاش میں ہم لوگ اعتکاف میں تھے وہ آگے ہے، اس واسطے جو لوگ ہمارے ساتھ اعتکاف میں تھے وہ پھر اعتکاف میں رہ جائیں۔ اس طریقے سے شب قدر کی تلاش میں آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کر دیا۔ آج ہم لوگ 10 روز کے اعتکاف میں بھی ہچکچاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا کام ہے، کارخانہ کون دیکھے گا، ہمارا کاروبار کون دیکھے گا، یہ کون دیکھے گا۔ کاروبار اور کارخانہ کتنے دن کے لیے؟ اور اصل زندگی کون ہے؟ یہ زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی ہے؟ اس کے لیے 10 روز نہیں نکال سکتے اور سال بھر دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ذرا جہاز لینے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز کا اعتکاف کرتے ہی تھے، مگر آخری سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف کیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آخری عشرہ آنے کا وقت ہوا، پھر 20 تاریخ نہیں ہوگی، تو ایسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں گی، اجازت دے دیجیے۔ شوہر سے اجازت لینا پڑتا ہے تو اجازت دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ان کو۔ جب ان کو اجازت مل گئی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، تو آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ذرا میرے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے دیجیے، ہاں مجھ کو بھی اجازت مل جائے تو میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں گی۔ جا کے حضرت عائشہ نے ان کے لیے بھی اجازت لے لی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اپنا خیمہ لا کے مسجد میں لگا دیا۔ دو کو پرمیشن ملی ہے، مجھ کو نہیں دیں گے کیا؟ دیں گے ضرور، تو آپ نے لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا مسجد میں 3 خیمے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کن کے خیمے ہیں؟ ارے کہا یہ عائشہ، حفصہ اور زینب کے خیمے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات کے خیمے ہیں۔ کان خیر ارنا، کیا ان سب کا ارادہ اور نیت جو ہے نیکی کی ہے کہ مقابلہ آرائی ہو رہی ہے؟ کہیں تو نہیں عائشہ جو ہے اعتکاف میں بڑھ جائے گی تو اللہ کی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی ہو جائے گی، زیادہ محبت کرنے لگیں گے۔ تو حفصہ نے سوچا میں بھی کیوں نہ چہیتی بن جاؤں، پھر زینب نے سوچا میں کیوں نہ بن جاؤں، ایسی کچھ بات نہیں، سب خیمے اکھاڑو اور سب کے خیمے اکھڑوا دیے، چلو پرمیشن ختم کینسل۔ اور آپ بھی نہیں بیٹھتے، نہیں تو کہیں کہتے اچھا آپ تو نیکیاں لوٹ رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو منع کر دیا۔ آپ نے بھی اس مرتبہ اعتکاف ہے، لیکن اس مرتبہ اعتکاف نہیں کیا تو پھر شوال کے پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا، چھوڑ نہیں دیا۔ بھائی دیکھو اعتکاف کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ معتکف مسلمان ہو، کوئی کافر اعتکاف میں بیٹھے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں دوسری شرط یہ ہے کہ کم سے کم وہ سن تمیز کو پہنچ گیا ہو۔ چھوٹا موٹا بچہ جس کو کوئی تمیز نہیں، مسجد میں لاؤ پیشاب پخانہ کرے گا، دوڑے گا، ہنگامہ کرے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ کم سے کم 10-11 سال کا بچہ ہو جس کو عبادت کی خواہش ہے، جو نماز پڑھنا جانتا ہے، بات کرنا جانتا ہے، وہ آخر بالغ کی شرط نہیں ہے، بچے بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم سن تمیز کو پہنچ گیا ہو۔ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھے تو اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ میرے شوہر کی طرف سے اجازت ہو، اگر شادی شدہ ہے اس کے ولی کی طرف سے اجازت ہو اور حفاظت کا بندوبست ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں اکیلے بیٹھ جائے، ڈر جائے، کوئی اور واقعہ پیش آ جائے جو شرمناک ہو، ایسی بات نہ ہونے پائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ عبادت نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیکیاں کرنے کے لیے ہو، دکھانے کے لیے نہیں۔ صاحب فلاں صاحب تو 10 سال سے اعتکاف میں بیٹھ لیں اور فلاں صاحب ایسے کریں، لوگ چرچا کریں، چرچا کرانے کے لیے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ مسجد میں ہو، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔
تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ مسجدوں میں اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کریں جہاں 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہے اور جمعہ کی بھی نماز ہوتی ہے تو یہ سب سے زیادہ افضل اور اولا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں کوئی نماز فوت نہیں ہوگی، نماز جمعہ کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر محلے کی کوئی ایسی مسجد ہے جہاں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، البتہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کے لیے نمازی دوسری بڑی مسجد میں چلے جاتے ہیں، تو راجح قول کے مطابق یہاں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اور جمعہ سے کچھ پہلے وضو کر کے اپنا جب خطبے کا وقت ہونے کے قریب ہو 5-10 منٹ پہلے جا کے جمعہ والی مسجد میں چلے جائیں گے اور جمعہ پڑھ کے اور فوراً واپس اپنے اعتکاف گاہ میں چلے آئیں گے۔ اس طریقے سے ہوگا۔ جیسے مسجد سے ضروری حاجات کے لیے مسجد میں اب تو ماشاءاللہ ہر مسجد میں لیٹرن باتھ روم کا انتظام ہو گیا ہے، وضو خانہ بن گیا ہے، پہلے کہاں یہ سب انتظامات؟ تو ایسی صورت میں اگر مسجد میں لیٹرن باتھ روم نہیں ہے تو پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، اگر غسل ضروری ہے تو غسل کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، اور اگر کھانا کوئی لانے والا ہے تو مسجد میں کھانا کھائیے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹرن باتھ روم ہے یہیں اپنے قضاء حاج کیجیے، گھر اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کی ضرورت پڑی یہاں ہے غسل خانہ، وہاں بیٹھ کے نہا سکتے ہیں، وضو خانے پہ بیٹھ کے نہا سکتے ہیں، یہیں نہائیے، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو جیسے ضروری حاجات کے لیے آدمی باہر جا سکتا ہے، ایسی ہی نماز جمعہ بھی ایک فریضہ ہے، ایک ضروری عمل ہے، اس کے لیے بھی وہ اپنے معتکف سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ضروری ہیں۔ کیا جو ہے آدمی جو ہے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے یا کوئی مریض آدمی ہو تو اس کی عادت کے لیے جا سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں کہ نہیں جا سکتا؟ دیکھیے کاموں کی آپ دیکھیے اعمال کی تو 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اعمال ایسے ہیں کہ جو ضروری ہیں، ان کے بغیر چارے کار نہیں ہے، جیسے بتایا کہ بھائی کھانا پینا ضروری ہے، پیشاب پخانا ضروری ہے، اگر اس کا یہاں انتظام ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کے لیے باہر جا سکتے ہیں کیونکہ ضروری ہے، اور یہاں انتظام نہیں تو ایسے صورت میں جانا ہی پڑے گا، اجازت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے مگر ضروری حاجات کے لیے ہی، تو ضروری حاجات کے لیے جا سکتے ہیں اور نہیں، اور وہ اتنا کام کر کے فوراً واپس آ جائیں۔ یہ نہیں کہ لوٹا لیا اور گھر گئے تو 1 گھنٹہ بیٹھے وہاں سب سے گپ شپ کر رہے ہیں، اس کی گنجائش نہیں، صرف قضاء حاجت کر کے اپنے گھر آ جائیں۔ دوسرے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کے ہیں، نیک اعمال ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو ایسے کاموں کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے۔ جیسے کوئی بیمار ہے عیادت کے لیے جانا، تو ایسی صورت میں نیک کام ہے عیادت کرنا کہ نہیں؟ کسی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے جنازے میں ساتھ جانا اور تدفین میں شریک ہونا، یہ نیک کام ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب امور کے لیے بھی نہیں جاتے تھے۔ البتہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قسم کا نیک عمل اگر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ اللہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی تو میں اس کام کے لیے جاؤں گا، جیسے اعتکاف میں بیٹھنے جا رہا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، والدہ کی طبیعت خراب ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی بچہ علیل ہے، تو ایسی صورت میں وہ اسی وقت وہ شرط لگا لیتا ہے، اللہ سے کہہ دیتا ہے اللہ میرا بچہ بیمار ہے، بس رات دیکھنے کے لیے 1 مرتبہ 10 منٹ کے لیے چلا جایا کروں گا، یا کوئی بیمار ہے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے جنازے میں شریک ہوں گا۔ تو یہ شرط رکھ کر کے نیت کر کے شروع ہی میں وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو جا سکتا ہے، نہیں تو نہیں جا سکتا، پہلے سے نیت اور شرط نہیں تھی تو نہیں جا سکتا، ایسا انہوں نے کہا ہے واللہ عالم۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو ہم خالص دنیوی مانتے ہیں، کوئی نیکی کا عمل، ثواب کا عمل کچھ عام حالات میں نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر خریدنا، بیچنا، کارخانہ چلانا اور یہ سارے کام ہیں، تو آدمی چاہے شرط لگائے اللہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں مگر 1 گھنٹہ کے لیے گھر جاؤں گا، اپنا کاروبار دیکھ کر کے حساب کتاب کر کے کیا ہوا کیا نہیں بچوں کو سمجھا کے تب آیا کروں گا، ایسی شرط لگائے بھی تو بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سوچے کہ یہ گھنٹہ ہی دکان پہ بیٹھوں گا، اس وقت زیادہ بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، ذرا آسانی سے ہو جائے گا، پھر واپس چلا آؤں گا، چاہے شرط لگائے یا شرط نہ لگائے، کسی صورت میں بھی ایسے عمل کے لیے اعتکاف سے نکل کر کے نہیں جا سکتا ہے۔
اگر گیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ اعتکاف کا میں نے بتایا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو دیکھ کر کے، چھوڑ کر کے اور کاروبار کو ترک کر کے اللہ کے گھر میں آ کے 10 روز کے لیے بیٹھ جاتا ہے، سب سے تعلقات منقطع ہو گئے، خالی اللہ سے رشتہ جوڑا اور ان کی رضا کے لیے اس نے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، تو ظاہر ہے یہ خود یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لے، ہے بڑی چیز کہ نہیں؟ بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد میں یہاں جو 10 روز رہتا ہے، وہ 10 روز ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ سونا بھی ہوتا ہے تو دن میں سوتا ہے، رات میں نہیں سوتا، تاکہ رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور شب قدر فوت نہ ہونے پائے۔ اب یہاں اس نے پتہ نہیں کتنی نفلی نمازیں پڑھ لی ہیں، رہے ہوئے کتنے پارے قرآن کی تلاوت کر لی ہے، پتہ نہیں کتنے مرتبہ تسبیح اور تحمید اور تحلیل وغیرہ کر لیے ہیں۔ یہ اتنی عبادتیں جو کرے گا تو کیا اس کی نیکیوں سے نام اعمال بھر نہیں جائے گا؟ اور یہ اس کے حق میں خیر اور برکت کا باعث نہیں ہوگا؟ یقیناً یہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ اور ایک آدمی جب ساری دنیا سے تعلقات منقطع کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مقصد زیست کو، مقصد تخلیق کو سمجھ لیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے مقصد کو سمجھ کے کم سے کم ایک اشتراک صرف عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اور غور کیجیے تو اس کی مشابہت فرشتوں سے ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتے بس اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے بھی سب کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیا، فرشتوں کی مشابہت حاصل ہو گئی۔ تو بہت بڑی چیز ہے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اعتکاف کے لیے جو ہے 10 روز تو یقیناً سنت موقعہ ہے اور بہتر ہے، لیکن اگر کبھی کسی کو 10 روز کا موقع نہیں مل پاتا ہے کسی مجبوری کی بنا پر، جیسے میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی ہمارے ہاں چھٹی ابھی کب ہوگی؟ 19 رمضان کو ہوگی، تو بعض لوگ اپنے بچوں کو لینے کے لیے جائیں گے جب تک ہو سکتا ہے کہ پہلا دن جو ہے نکل جائے۔ تو کیا ایسی صورت میں اعتکاف میں بیٹھ سکتے کہ نہیں بیٹھ سکتے؟ میں 1 روز تو چھوٹ گیا، اب 10 روز میں سے کیا 9 روز بیٹھے، 8 روز بیٹھے، بیٹھ سکتے ہیں۔ اور 3 روز 4 روز بھی بیٹھنا تو بیٹھ سکتے ہیں۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا کہ انہوں نے 1 روز کے لیے نظر مانی تھی، 1 روز کے اعتکاف کے لیے نظر مانی تھی، تو بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو پورا عشرہ اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس کی بات اور ہی ہوگی، کیونکہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس نے عمل کر لیا، دوسرے جتنے دن بیٹھے گا اتنے اس کی عبادتیں بڑھ جائیں گی اور شب قدر کے پانے کا احتمال اور امید بڑھ جائے گی۔ جو ہے صرف 3 روز بیٹھے گا تو ایسی صورت میں یہ احتمال ہے کہ کہیں شب قدر نکل نہ گئی ہو اور نہ پائے۔ اسی طریقے سے اتنے دن ہی جو نیکیاں کرے گا اسی کا ثواب پائے گا۔ جن دنوں میں وہ اپنے کاروبار میں لگا رہا ظاہر اتنی نیکیاں تو اس کی کم ہو جائیں گی۔ تو بہرحال گنجائش ہے اس کی۔ اور اس عشرے کی ایک خصوصیت اور ہے جس کے لیے ہم کو خاص طور سے محنت کرنی چاہیے، وہ شب قدر کی ہے۔ اسی عشرے میں شب قدر ہے۔ کون سی شب قدر؟ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر میں قرآن جیسی کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے، اس کا ثواب کیا ہے، یہ حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کو کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے اور کتنی جو ہے اس کی فضیلت ہے، کتنا اس کا ثواب ہے، جب ہم لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کو کہاں سے معلوم ہو پائے گا؟
یعنی بہت بڑی فضیلت والی رات ہے یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس رات کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، لیلۃ القدر، قدر و منزلت والی رات، عزت و شرف والی رات، وہ رات کی جس میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو زمین لگتا ہے کہ تنگ ہو جائے گی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ شب قدر کی نیکیاں، شب قدر کی عبادتیں اور شب قدر کی حسنات جو ہے 1000 رات کی نیکیوں سے، عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ 1000 رات کا ذرا سال بنائیے تو کتنے سال ہوتے ہیں؟ 88 سال 4 مہینہ۔ اللہ اکبر، اگر اس سال جو ہے آخری عشرے میں اعتکاف کر کے اور اس رات کو پا لیجیے عبادت کر کے تو کتنے سال کی عبادت کا ثواب پا جائیں گے؟ 88 سال 4 مہینے۔ عمر ہماری 88 سال ہوگی، ان کی ہوگی پتہ نہیں کس کی کیا عمر ہوگی، مگر 2 تو کوئی نہیں پائے گا۔ اگر 2 سال محنت کر لے اور 2 شب قدر کا ثواب مل جائے تو 88 کا دونا کر لیجیے، اتنی عمر کسی کی ہوگی؟ اتنی عمر نہیں۔ اور اگر 10-20 سال ایسے ہر سال اس کا اہتمام اور انتظام کرے اور کہا کہ خلوص کے ساتھ، خوب محنت کے ساتھ اس راتوں میں جاگر عبادت کر لے، کتنی عبادتیں اس کی ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ پہلے امتوں کے بارے میں سنتے تھے اور سنتے حدیثوں میں بات ہے کہ عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی۔ ایسے نوح علیہ السلام سے اپنی قوم میں 950 سال جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، 1000 سال تو ویسے رہے۔ اب پوری پہلے کی امتوں نے جن کی عمریں ایسی 900 سال ہوتی تھیں، 1000 سال ہوتی تھیں، انہوں نے نیکیاں کی ہوں، اور امت محمدیہ کی عمر آپ کی اور ہماری عمر اوسطاً 70-75 سال، مابین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان میں۔ ایک آدھ لوگ 100 تک پہنچ جاتے ہیں لیکن کم، ایک آدھ اور زیادہ ہوتے ہیں لیکن بہت سے تو 60 سے نیچے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فضل و کرم کیا ہے کہ اس امت کو ایسی رات دے دی ہے کہ اگر 4-6 سال بھی صرف 10 روز محنت کر کے یہ 4-6 مرتبہ بھی یہ رات حاصل کر لے تو پہلے کی امتوں سے گھاٹے میں نہیں رہے گا، نقصان میں نہیں رہے گا۔ یہ امت محمدیہ کو کہنے کا نہیں موقع ملے گا کہ اللہ ان کو عمریں زیادہ تیز دیتی ہیں، انہوں نے نیکیاں خوب کر لی، میری ہم لوگوں کی عمریں کم کیوں کر دیا؟ ہم کو بھی ایسی عمر ملتی تو نیکیاں خوب کر دیتے۔ بلکہ اللہ کے بھی یہ فضل و کرم کی عمر کم ہے، کام کم کریں گے نیکیاں اور زیادہ ملیں گے، نیکیاں زیادہ ملیں گے۔ تو بھائی ایک رات ایسی بھی ہے، تفصیل انشاءاللہ اگر اگلے ہفتے ملاقات ہوئی، اللہ نے ہماری اور آپ کی عمر میں برکت دی، یہ موقع آیا تو پھر شب قدر کے بارے میں اور بتائیں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آخری عشرہ جو آ رہا ہے بہت ہی بابرکت عشرہ ہے، اس کو غفلت میں مت گنوا دیجیے۔ اگر کسی نے غفلت میں گنوا دیا، اس سے زیادہ جو ہے بدقسمت اور اس سے زیادہ بے وقوف اور اس سے زیادہ شیطان کے پھندے میں پھنسنے والا کوئی نہیں ہے۔ کامیاب ہو گیا، شیطان پھنسا دیا۔ اس واسطے آخری عشرے کو صرف بازاروں میں گھومنے اور عید کی تیاری میں دنوں رات مگن رہنے میں مت خرچ کیجیے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حاصل کرنے کے لیے محنت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، ودمر جميع أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.